عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، وہ الجھتے نہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی، جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے۔ والذین یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو، تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اپنے رب سے راد و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے، اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کی اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا، یہ 3 ہیں۔ قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے۔ ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا، یعنی لازماً اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔
یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الا من تاب، استثناء ہے، استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے، معلم یغرغر، الا من تابہ وآمن، اور ایمان لایا۔ گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا، اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہوں، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے۔ جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک طنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی؟
کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے، اور معلوم ہو کہ وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا۔ جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے، اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ و سلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے۔ جہنم کو فرمایا ساعت مستقر و مقامہ، اور جنت حسنت مستقر و مقامہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے۔ میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہیزگاہ کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا۔ فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یکون لزاما، اب ان قریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر۔ عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے، گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔
مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہوا کرے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة یا رب العالمین، آمین۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں، ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے، کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے، یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔ البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 صورتیں ہیں۔
وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں۔ بالکل مساوی نہیں ہے، اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے۔ آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنے ہیں، تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔ یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے۔ البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی ہمیں اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ اعلم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے، اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہے۔ اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں گروپ 2 ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے، اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا۔ یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے، اور وہ سورۃ النصر ہے۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ باقی دو صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اسی طریقے سے آخری دو صورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں۔ ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں، متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر ہے۔ میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں، جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں، سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ لہب، اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین۔ اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لک لہذا جمعتنا، تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے، کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے سورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے، موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے، بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا، تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا، اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے، جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز، ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس سورت 30ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ،
وما ادراک ما الحاقہ. اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہ انداز جو ہے یہ سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں غور کریں. اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہی انداز جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں. اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں. کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی. وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا. بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے. یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہے. اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے. اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے ہیں. پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے. یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے. بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارکہ بہت بابرکت ہے. ایک تو یہ تفاعلہ، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت. لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں ہے. اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے. تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے. اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے، اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا. مثلا ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر
اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے۔ یہ جماؤ اور ٹھہراؤ، اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا، اور پھر اس میں مبالغے کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ید ہے، چہرہ ہے، وجہ، ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسیم یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ، کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت، کسی کے ہاتھ میں ہونا، یعنی اس کے اختیار میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا۔ بیدہ الملک، اسی کے قبضے میں ہے بادشاہ، اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر، بادشاہی پر۔ یہ لفظ ملک جو ہے، اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید، سورہ تغابن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ بلکہ ادھر سے بھی سمجھیے کہ یہ دوسری آیت ہے، اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخر سے لاسٹ بٹ 1 ہے، لیکن 6 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کا اس بات کہ حکومت اور اختیار، اس کائنات کا کل اختیار، اس کی کل بادشاہی، ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس ملک کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی خصوصی مناسبت ہے۔ وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو، بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا، پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیہ مبارکہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت، بڑی عظمت والی، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اس وقت میں صرف اجمالاً ہی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے، ایک معرفت صفات ہے۔ معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری قوت فکریہ، قوت متخیلہ، قوت متصورہ، یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہے۔ اے برو از وہم و قیل و قال من، بات ختم ہوگی۔ سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء۔ اب ان صفات اور اسماء میں سے 2 صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآن مجید میں نہایت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، قدرت اور علم۔ اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے، ابتدا میں صفت قدرت کا ذکر
اور اختتام پر صفت علم کا۔ سورہ حدید کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ان 6 آیات میں بھی دیکھیے کہ ابتدا میں پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے؟